بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم کے نوافل اور فضائل۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ سورہ الفجر کی ان دو آیتوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان دو آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جس فجر کی قسم کھائی گئی ہے والفجر، تو وہ فجر کون سی فجر ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْمُحَرَّمُ فجر السنۃ، وہ ماہ محرم سال کی پہلی صبح ہے، یعنی سال کا پہلا مہینہ محرم، اور محرم کی جو پہلی صبح ہے اللہ پاک نے یہاں والفجر میں اس کی قسم کھائی ہے۔ اب ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب روزوں سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ دوسری حدیث شریف، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جس نے محرم کے کسی دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے حوالے سے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ عاشوراء کے روزہ کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس 10 محرم کے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ یہ تھے ماہ محرم کے روزوں کے حوالے سے کچھ نکات تھے۔ اب میں نوافل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ 2 نوافل عرض کروں گا، ایک 2 نفل ہیں اور دوسرے 4 نفل ہیں، دونوں کو اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو 2 رکعت نفل ادا کریں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں، اور جب سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دی جائے گی اور نیٹ میں درج کر دی جائے گی، وہ دعا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یکم محرم کے ان 2 نفل اور اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جو شخص یہ نوافل یکم محرم کو اس طرح ادا کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کے سال بھر کے جتنے بھی جائز کام ہیں وہ آسان انداز میں مکمل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام جائز کاموں میں اپنے فرشتوں کے ذریعے امداد فرمائیں گے۔ اب 4 نفل سن لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ تو عاشوراء محرم کو چونکہ اہل بیت اور خصوصاً شہدائے کرام اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نسبت ہے، اور ہر مسلمان کو شہدائے کربلا علیہم الرضوان سے اور حسنین کریمین سے، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دلی محبت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نوافل بتا رہے ہیں جو یکم محرم سے 10 محرم تک کوشش کریں کہ ان کو ادا کرنا ہے، اور ان کا ثواب
شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے محبت کی، ہمیں تاکید بھی کی اور سلیقہ بھی بتایا۔ تو یہ 4 رکعت نفل ہیں، ان کی نیت کریں گے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اس نماز کا ثواب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے تمام صحابہ کرام، جملہ اولیاء کاملین، پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب پیش فرمائے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ یہ عمل 1 محرم سے 10 محرم تک کیا کرتے تھے، یعنی یہ نوافل پڑھ کر ان کا ثواب حسنین کریمین اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے۔ تو اس عمل کی برکت یہ ہوئی کہ انہیں خواب میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس تحفے کا ذکر فرما کر ان سے قیامت کے دن شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ تو رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر نئے سال کا آغاز کریں، اور یہ تمام چیزیں میں نے 2-3 کتابوں سے لی ہیں۔ پہلی کتاب جو علامہ شہزاد مجدی صاحب زیدہ مجدہ نے ترتیب دی، اسلامی سال کے روشن دن اور درخشندہ راتیں، بڑی منفرد کتاب لکھی جس میں صحیح احادیث انہوں نے درج کی اور موضوع احادیث کو الگ کر دیا۔ ایک تو یہ میں نے جو پہلے عرض کیا روزوں کے حوالے سے، یہ وہاں سے لیے، اور نوافل میں نے ایک اور بزرگ کی کتاب سے یہ نوافل لیے ہیں جو آج سے کم و بیش 1 صدی پہلے بہت بڑے عالم، عارف، ولی کامل تھے جن کا نام حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ان کی کتاب سے یہ میں نے نوافل پیش کیے، اور ایک حوالہ میں نے استاد محترم مفتی محمد خان قادری علیہ رحمہ، جنہوں نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کا اردو میں ترجمہ 36 جلدوں میں کیا، اور 2020 میں وہ وصال فرما گئے۔ تو یہ میں نے حوالہ جات کا اس لیے ذکر کیا تاکہ ہم لوگ اس بات کو، ان عبادات کو، ان نوافل کو، ان روزوں کو معمولی نہ سمجھیں، اور یقین کریں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ برحق ہے اور اس کے اثرات یقینی ہیں۔ ایک تو محرم کا دن اہمیت رکھتا ہے، دوسرا یہ نوافل یہ اہمیت رکھتے ہیں، تیسرا جب ہم درود پاک حضور کے آل، آپ کے اصحاب پر پڑھ کے دعا کریں گے تو قبولیت اور بڑھ جائے گی، اور چوتھی بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ تو یہ یقین کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ مالک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیا سال سجدوں سے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے اور تمام نیک اعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نئے سال کا آغاز کریں، اور اللہ رب العالمین سجدہ امام عالی مقام کی سجدہ شہادت کے صدقے میں پوری امت کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔